بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں 10 حروف تہجی کا طریقہ اور مخارج آپ کو بتائے گئے تھے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو 10 مزید اور سکھائے جائیں گے، ساتھ ہی ہم پہلے حروف کی ریویژن کریں گے، ان کی دہرائی کریں گے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین۔ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کی نوک جب اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، اس سے زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ شین، شین اور جیم کا مخرج ایک ہے۔ زبان کا درمیان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، اس سے جیم اور شین ادا ہوتے ہیں۔ شین۔ اگلا صاد، زا، سین، صاد۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ یاد رکھیں یہ تینوں سیٹی والی آواز نکالتے ہیں۔ ان تینوں کو ذرا سختی سے ادا کرنا ہے، تب جا کے آپ کی ایک سیٹی والی آواز نکلیں گی اور یہ مخارج ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ضاد، ضاد۔ اس کا مخرج پہلو زبان یعنی زبان کے پہلے سرے کو اوپر کی 5 داڑوں سے دائیں طرف لگا دیں، تب بھی یہ مخرج ادا ہوگا، یا بائیں طرف لگا دیں تب بھی غوط کا مخرج ادا ہوگا۔ تو، تا، دال اور تو، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، اس سے تو، تا اور دال ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ یہ تینوں یاد رکھیں کہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے۔ غو، ثا، زال اور ظو کا مخرج بھی ایک ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے اندرونی سرے سے لگے تو غو کا یہ تینوں مخرج ادا ہوتے ہیں۔ غو کو منہ کھول کر اس میں ہوا بھر کر کریں گے تو اس کی ادائیگی درست ہوگی، غو کی ادائیگی۔ اب ہے عین، عین، عین اور ہا کا مخرج ایک ہے۔ حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں آ جائے، اس سے عین اور ہا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جو درمیان میں حلق کا حصہ ہے، اس سے یہ ہوتی ہے دونوں کی ادائیگی، عین اور ہا۔ پھر اس کے بعد غین، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس سے غین اور خو یہ دونوں مخرج ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے۔ یہ دونوں مخرج موٹے ہیں۔ فا کا مخرج اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوکیں نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ یعنی تری والا حصہ جو ہے اس سے ٹچ ہو تو فا ادا ہوتا ہے۔ اب رپیٹ کر لیتے ہیں ان کو۔ زا، سختی سے، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، تو، ظا، عین، غین، فا۔ آج والے حروف میں صاد، ضاد، تو، ظا، عین یہ ذرا مشکل ہے۔ ان کی ادائیگی کے لیے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو، تب یہ جا کے ادا ہوں گے۔ سین کے لیے ہمیں منہ ذرا سا بند کر کے اور بری کر کے سیٹی والی آواز نکالنی ہے، اس لیے سین ادا ہوگا۔ صاد کے لیے منہ ذرا سا کھولنا ہے، اس کے لیے آواز کو ذرا پیچھے لے جانا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد۔ ضاد، زبان کے پہلے سرے کو اوپر کی 5 داڑوں سے لگائیں گے تب جا کے ضاد ادا ہوگا۔ تو بھی ذرا مشکل ہے، اس کو اردو لفظ میں تو ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے، اس کی طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ زبان کو زور سے اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے آپ، تب جا کے یہ تو ادا ہوگا۔ ضا کو ادا کرنے کے لیے منہ میں ہوا بھرنی پڑتی ہے، اس لیے منہ اچھی طرح کھولنا، تب جا کے آپ کا یہ مخرج ادا ہوگا، ضا۔ عین، عین اس کو ہا والی جگہ سے ادا کریں گے آپ،
غین، غین کو خا والی جگہ پہ آپ ادا کریں گے تب جا کے غین کا مخرج ادا ہوگا۔ یہ سیم ہے، یہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں، برصغیر پاک و ہند میں یہ اسے پڑھتے ہیں ضاد، ٹھیک ہے، اور جبکہ سعودیہ عرب اور خلیجی ممالک والے اس کو دود، تو یہ دونوں مخرج درست ہیں، آپ دونوں مخرج کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے آخری مخارج لے کے آئیں گے، تو آپ نے انشاءاللہ ان کی پریکٹس کرنی ہے، ریویژن کرنی ہے آپ نے۔ جب آپ بار بار اس کو رپیٹ کریں گے، پڑھیں گے، پھر ریکارڈنگ کر کے اپنی آواز خود سنیں گے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا ٹھیک کیا اور کتنا نہیں ٹھیک ہوا، تب جا کے آپ کے یہ مخارج درست ہوں گے اور آپ کی تجوید آسان ہوگی اور بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ سبق سے پہلے آپ سب یہ دعا پڑھ لیا کریں، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آپ سب سے آخر میں التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے پیارے جو ہے اس دین کی طرف متوجہ ہوں اور ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہے۔